Ja. Directly. Ja. But early, man. It's not early. Call him Muazzin Sahib to fix it. Muazzin Sahib. Call him Muazzin Sahib to fix it up, man. Muazzin Sahib. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي ومن بسم الله الرحمن الرحيم قل له من يقرأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن من عذابه نزل بكم أي لا أحد يفعل ذلك والمخاطبون لا يخافون عذاب الله بإمكانهم له بل هم عن ذكر ربهم أي القرآن معرضون لا يتفكرون فيه أو فيها معنى الهمزة الإنكار أي ألهم آلهة يمنعهم منه أو يسوءهم بأمرنا أي ألهم من يمنعهم منه غيرنا لا يستطيعون أي الآلهة نصر أنفسهم ولا يغفرونهم ولا هم أي الكفار منا من عذابنا يسحبون يجارون يقال صاحبك فرماتے ہیں قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن آپ کہہ دیں کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات کو اور دن کو رات کے حشرات سے اور دن کی مصائب سے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے من الرحمن رحمان کے عذاب سے رحمان نے اپنے رحمت عامہ سے تمہاری حفاظت کی ہے یکلؤکم یحفظکم کلا یکلأ حفاظت کو کہتے ہیں کلا گھاس کو بھی کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ اپنی گھاس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ دوسرے جانور اس کو نہ کھائیں دیہات میں ساؤتھ افریقہ میں تو کلا کی کوئی قدر نہیں ان نزل بکم اگر تم پر نازل ہو جائے مصیبت کہ لا احد یفعل ذلک کوئی نہیں کرے گا سوائے اللہ کے والمخاطبون لا يخافون عذاب اللہ یہ ما بعد کے لیے تمہید رکھتے ہیں کہ جو مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مخاطبین نہیں ڈرتے کیونکہ وہ عذاب کا انکار کرتے ہیں کیوں بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور قرآن کریم سے معرضون اعراض کرتے ہیں تو یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ذکر قرآن کے معنی میں آئے تو من اعرض عن ذکری فکر نہیں کرتے ہیں اعراض کے معنی فکر نہیں کرتے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا یہ ام بمعنی حمزہ انکاری ہے یعنی الہم آلہۃ کیا ان کی معبود ہیں وہ معبود تمنعہم من دوننا کہ ان کو منع کرتے ہیں مصیبتوں سے مما یسوءہم جو مصیبتیں ان کو جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ہیں مما یسوءہم لغوی معنی ان چیزوں سے جو ان کو تکلیف دے دے سا یسوء تکلیف دینے کو کہتے ہیں شاعر کا شعر یاد آیا کہتے ہیں فَإِنْ سَاءَنِي ذِكْرَكَ لِي بِمَسَاءَةٍ فَقَدْ سَرَّنِي أَنِّي خَطَرْتُ بِبَالِكِ اگر اس سے مجھے تکلیف ہوئی کہ تم نے میری مذمت اور برائی بیان کی تو اس سے مجھے فائدہ ہوا
خوشی ہوئی کہ تم نے مجھے یاد کیا. فرماتے ہیں تمنعہم، جلدی آیا کرو بھائی، جلدی، گھنٹے کے ساتھ جلدی آیا کرو تم سب. تمنعہم، تو ایسے آلہہ جو تم کو منع کر دے، مما یسوءہم، اس تکلیف، اس مصیبت سے جو ان کو تکلیف دے دے. یسوء تکلیف، من دوننا، ہمارے سوا، آلہۃ موصوف ہے، تمنعہم ایک صفت ہے، من دوننا دوسری صفت ہے. آلہہ، ایسے آلہہ جو ان کی حفاظت کرے، ایسے آلہہ جو ہمارے علاوہ ہو. الہم من یمنعہم منہ غیرنا، یعنی کیا ان کے لیے وہ ہے جو ان کو روکتے ہمارے سوا عذاب سے، تکلیف سے؟ بالکل نہیں. لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون، یہ آلہہ طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی مدد کرے. ولا ینصرونہم، اپنی مدد نہیں کر سکتے. ولا هم منا، اور نہ یہ کفار، منا ہمارے عذاب سے، یصحبون، ان کو پناہ دی جائے گی. یصحبون کی 3 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ یہ کفار منا ہماری طرف سے، یصحبون یعنی لا یصحبون بالنصر، ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا مدد کے ساتھ. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کفار ہمارے عذاب سے، لا یصحبون، ان کو پناہ نہیں دی جائے گی، وہ پناہ نہیں دیے جائیں گے. تیسرا معنی لا هم منا یمنعون، نہ ہمارے عذاب سے ان کو منع کیا جائے گا. عذاب کو ان سے منع نہیں کیا جائے گا، ان کو عذاب سے منع نہیں کیا جائے گا. یعنی ان کی جو آلہہ ہے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے. جو ان کے آلہہ باطلہ ہے جیسے کفار، تو ان پر عذاب ہوگا. اور جو ان کے آلہہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا، یعنی ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تاکہ کفار کو افسوس ہو. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. یصحبون بالنصر اور یجارون اور یصحبون یمنعون من العذاب، یعنی یمنع العذاب منہم. یقال صحبک اللہ، یعنی حفظک، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے، واجارک، تم کو پناہ دے. یجازون لکھا یجارون ہونا چاہیے. بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے ان کو فائدہ دیا، ان کو اور ان کے باپ دادا کو، بما انعمنا علیہم، جو انعامات ہم نے ان کو دیے ہیں. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی گزر گئی ان پر زندگی، یعنی لمبی زندگی گزر گئی اور ان پر عذاب نہیں آیا تو دھوکے میں پڑ گئے کہ ہم تو اچھے لوگ ہیں. حالانکہ عذاب نہ آنا استدراج کی وجہ سے تھا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. عذاب کا روکنا ان کی عزت کی وجہ سے نہیں تھا، عذاب کا روکنا استدراج تھا، مہلت دینا. یہاں تک کہ لمبی گزر گئی ان پر العمر، ان کی زندگی. فاغتروا بذالک، وہ انہوں نے دھوکہ کھایا، بذالک، عذاب کے نہ آنے پر. افلا یرون، یعنی ایعرضون فلا یرون، کیا یہ منہ پھیرتے ہیں بس نہیں دیکھتے ہیں اس کو کہ انا نأتی الارض، کہ ہم قصد کرتے ہیں زمین کا، آتے ہیں زمین کے پاس، یعنی زمین کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں. نقصد ارضہم، ہم ان کی زمین کا قصد کرتے ہیں. تو ننقصها من اطرافها، ہم ان کی زمین کو کم کرتے ہیں، ان کی زمین کو تنگ کرتے ہیں. من اطرافها، زمین کے اطراف میں سے، زمین کے کناروں میں سے ان پر زمین کو تنگ کرتے ہیں. زمین کے تنگ کرنے کا، کافروں کی زمین کے تنگ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کی زمینوں
وہ مسلمان فتح کرتے ہیں، اور فتح کرتے ہیں اس لیے کفر کی زمین تنگ ہوتی ہے اور اسلام کی زمین زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس پر اشکال ہے کہ یہ تو مکی صورت اور مکی آیت ہے، اس میں یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ فتوحات کے ذریعے سے ہم ان کی زمین کو تنگ کرتے ہیں. وہ تو مدینہ منورہ میں ہوا تھا. دوسرا یہ ہے کہ تم دیر سے مت آیا کرو، اتنی دیر سے اگر آتے ہو تو پھر آپ کو باہر کھڑا کروانا پڑے گا. اچھا سمجھ گئے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم زمین کو تنگ کرتے ہیں، ان کی زمین کو. اس کے معنی اسلام پھیلتا رہتا ہے اور کفر کی زمین آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. تو یہ دوسرا معنی، اور یہ مکی زندگی پر بھی فٹ ہے. کیا اسلام پھیلتا رہا اور ان کی زمین، مکہ کی زمین ان پر تنگ ہوتی رہی. حضرت عمر مسلمان ہوئے تو کفر کی زمین تنگ ہو گئی، اسلام کی کھل گئی. حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، حضرت طلحہ مسلمان ہوئے، تو اسی طرح مسلمانوں کے مکانات کھلتے رہے اور ان کے مکانات، ان کا احاطہ کم ہوتا رہا. تیسرا ترجمہ یہ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، لیکن یہ اشارات کے درجے میں ہے. زمین کو کم کرتے ہیں بموت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بموت العلماء. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اور علماء کی وفات ہوتی ہے تو علماء کی وجہ سے، کی وفات کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے. من اطرافها، اطراف سے. تو یہ ہے بموت العلماء و بموت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے وفات کی وجہ سے زمین تنگ ہو گئی. یعنی اہل زمین اور زمین والوں پر تنگی آ گئی. علماء کی وجہ سے کشادگی اور علماء کی حیات کی وجہ سے آسانیاں تھیں، اور علماء کی جانے کے بعد زمین اور اہل زمین پر تنگی آ گئی، کمی آ گئی. اور یہ ایسا ہے جیسے زمین کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا ہو. من اطرافها بالفتح علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف نے پہلا معنی کیا اور اس طرف خیال نہیں فرمایا کہ سورۃ مکی ہے. افہم الغالبون، بس کیا یہ غالب آئیں گے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غالب ہوں گے. قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیں ان سے کہ بے شک میں تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ، اپنی طرف سے نہیں، وحی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لا من قبل نفسی، نہ اپنی طرف سے. ولا يسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے ہیں بہرے الدعاء، بلانے کو. اگر ان کو بلایا جائے تو بہرے نہیں سنتے. یہ بمنزلہ بہروں کے ہے، لا يسمعون ہے. دعا کے معنی پکارنا، آواز. الدعاء اذا ما ينذرون، جس وقت ان کو ڈرایا جائے. تو اذا میں بتحقیق الحمزتین و تسہیل الثانیت، اور دوسرے حمزے کو پڑھ لے بین الحمزہ و بین الیا. جب ان کو ڈرایا جائے ینذرون. اشکال یہ ہے کہ بہرا آواز کو نہیں سنتا، اس کو ڈرایا جائے یا اس کو خوشخبری دی جائے. ینذرون کیوں آیا؟ جواب یہ ہے ینذرون اس لیے آیا کہ ڈرنے کی آواز غیر معمولی طور پر لوگ سن لیتے ہیں، لیکن یہ اس آواز کو بھی نہیں سنتے. جیسے طالب علموں کو اٹھایا جائے کہ تم اٹھو نماز کے لیے، یہ تو نہیں سنیں گے. اگر یہ کہا جائے اٹھو زلزلہ آیا، جلدی اٹھ جائیں گے. اس لیے اذا ما ینذرون ہے. لیکن یہ اس آواز کو بھی نہیں سنتے جو ڈرانے کی آواز ہے. اتنے بدبخت ہیں.
ہم لترکہم العمل بما سمعوه من الانذار، یعنی یہ عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے، بما سمعوه من الانذار جو انذار سنتے ہیں اس کی وجہ سے، السم بہروں کی طرح ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان کو پہنچتا ہے نفحة وقعة خفیفة، ایک ہلکا ضرب، وقع ضرب اور ہلکا سا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے۔ نفحة کی کیا معنی ہیں؟ بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ نفحہ اعطاہ حظا کے معنی میں ہے، حصہ، حصہ دینا۔ اگر ان کو عذاب کا حصہ پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں، یہ کہیں گے ہائے ہائے ہم تو بڑی ظالم تھے، ہم پر عذاب آ گیا۔ تو نفحۃ کے ایک معنی ہے حصہ، دوسرا معنی نفحۃ کا ہے نفحت الریح، نفحت الریح ہوا کا جھونکا، ہوا کا جھٹکا اور ہوا کا جھونکا، یعنی جو ہوا کی موج آتی ہے۔ تو پھر معنی یہ ہے کہ عذاب کا جھٹکا جب ان کو لگتا ہے اور عذاب کا جھونکا پہنچتا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ کاش، یا ویلنا، اے ہماری ہلاک، آ جاؤ، تو ہم تو ہلاک ہو گئے اور ہم ظالم تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ نفحت کے معنی یہ ہونا چاہیے، نفحت دابت، نفحت دابت کہتے ہیں لات مارنے کو۔ جب جانور لات مارتا ہے، یعنی اپنا پاؤں پیچھے گدا مارتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفحہ۔ تو عذاب کے ساتھ یہی معنی مناسب ہے۔ اگر ان کو لگتی ہے لات اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لات ان کو لگتی ہے، پاؤں کی نوک سے جب کسی چیز کو فٹ بال کی طرح اڑایا جائے تو اس کو کہتے ہیں نفحہ، لات مار۔ لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے، یا تنبیہ کے لیے ہے، ویلنا، اے ہمارے ہلاک، حاضر ہو جاؤ، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہم شرک کی وجہ سے ظالم تھے۔ عذاب کو مشابہ کیا گدھے کے لات مارنے سے کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وجہ سے ظالم تھے۔ اور قیامت میں جب یہ حاضر ہوں گے تو کیوں افسوس کریں گے؟ اس لیے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے موازین کو، میزان کی جمع ہے ترازو، ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی۔ ایک قول یہ ہے، مختار قول یہ ہے کہ موازین میزان کی جمع ہے اور میزان ایک ہے، اور جمع باعتبار تعظیم کی ہے۔ جیسے کذبت قوم نوح الرسل، رسولوں کی تکذیب کی، یعنی ایک رسول کی تکذیب سب رسولوں کی تکذیب کے برابر ہے۔ تو موازین کو ہم رکھیں گے اس لیے کہ موازین جمع ہے اور جمع تعظیم کے لیے ہے، یا جمع باعتبار موزونات ہے کیونکہ موزونات بہت زیادہ ہے، یا جمع باعتبار یعنی جمع باعتبار اعمال ہے، یا جمع باعتبار عاملین ہے کیونکہ عمل کرنے والے جو صاحب اصحاب الاوزان ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوضع الموازین یا یوضع المیزان یوم القیامت ولو وضعت فیہ السماوات والارضین لوسعها، آسمان و زمین اگر اس میں رکھیں گے تو وہ اس میں اچھی طرح آ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے فمن ثقلت یوضع الموازین یوم القیامت ومن ثقلت موازینه دخل الجنة ومن ثقلت حسناته دخل الجنة۔ جس کے حسنات زیادہ ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور ومن ثقلت سیئاتہ یا من رجحت سیئاتہ، دونوں آیا ہے،
دخل النار قيل ومن استوت حسناته وسيئاته قال هم في الأعراف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے میزان دکھا دے. ان کو اللہ تعالیٰ نے میزان دکھایا. کفتہ فی المشرق و کفتہ فی المغرب، اس طرح تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا اس کو کون سی چیز بھرے گی، اس کو کیا بھر دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں چاہوں گا تو اس کو ایک تمرہ بھر دے گا. تملأہ تمرۃ ان شئت، میں تمرہ کو پہاڑ جیسا بنا دوں گا. تو فرماتے ہیں ہم موازین کو رکھیں گے. ان اثقل ما حدیث میں آتا ہے ان اثقل ما یوضع فی میزان المؤمن الخلق الحسن. اچھے اخلاق میزان میں سبب ترجیح ہے اور سبب ثقل ہے. پھر اس میں اختلاف ہے کہ ما یوزن کس کو وزن کیا جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ اعمال کو وزن کیا جائے گا مجردتاً او مجسمتاً، اعمال خالی یا اعمال کو جسم دے دیا جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اچھا عمل خوبصورت شکل میں آئے گا اور برا عمل قبیح شکل میں آئے گا. تفصیلات اپنی جگہ موجود ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ صحف الاعمال کو تولا جائے گا. جیسے حدیث الصحیفہ مشہور ہے، ایک آدمی کے حسنات کو سیئات کو لایا جائے گا، سیئات زیادہ ہوں گے حسنات کم ہوں گے. وہ کہے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہمارے پاس آپ کا ایک حسنہ ہے جس کو ہم حاضر کرتے ہیں. تو ایک پرچی آئے گی اور اس کے اندر لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا. یہ کہے گا کہ اس بطاقہ اور پرچی کی کیا حیثیت ہے ان سیئات کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہمارے پاس ظلم نہیں ہے. جب اس کو رکھا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ سیئات ہلکے ہو جائیں گے اور حسنات بھاری ہو جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرچی رکھی جائے گی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب الاعمال کو وزن کیا جائے گا، اصحاب الاعمال کو وزن کیا جائے گا. اس کے میں بھی حدیث موجود ہے. حدیث میں آتا ہے لَيَأْتِ الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ لَا يَزِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. ایک موٹا آدمی آئے گا اور وہ جناح بعوضۃ کے ساتھ برابر نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اکول شروب قوی ہوگا، کھانے پینے والا قوی ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لا یزل عند اللہ وزن شعیرۃ، شعیرہ کے برابر نہیں ہوگا. انصاف کو قائم کرنے کے لیے ممکن ہے کہ تینوں طریقے آزمائے جائیں گے. کبھی تو اعمال کو تولا جائے گا عام طور پر، اور کبھی اس کے ساتھ صحیفہ بھی رکھا جائے گا، یعنی صحیفہ صحف الاعمال، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ صاحب الاعمال کو رکھا جائے گا. تو ہم موازین کو رکھیں گے القسط لاجل القسط، انصاف کے لیے. ہم موازین کو رکھیں گے القسط، انصاف والے. قسط مصدر ہے بمعنی مصدر کے اندر جمع اور مفرد برابر ہے، تو قسط کا مطلب اقساط والے. اور یا القسط ذوات مقدر ہے، ذوات القسط. قسط کہتے ہیں عدل کو، قسط حصے کو کہتے ہیں. جب اقسط آ جائے تو حصہ دینا، یہ انصاف ہے. جب قسط آ جائے تو حصہ لینا، یہ ظلم ہے. قاسطون ظالموں کو کہتے ہیں، اور اقسط یقسط اس کے معنی انصاف ہے. ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، انصاف والی نور کے ممبروں پر ہوں گے، حدیث میں آتا ہے. اور قاسط اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. قاسط یوم القیامت ہے
قیامت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کی وجہ سے لام اجلیہ ہے، یا فی یوم القیامت ہے، اے فی ہے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا کچھ بھی، من نقص حسنت، اس کے حسنے کو کم کر دیں، اور زیادت سیئت، یا زیادت سیئہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر جو اس کا حق ہو، مثقال حبۃ، رائی کے دانے کے برابر، مثقال کے معنی مقدار ہے یہاں، کان کی ضمیر عمل کو راجع ہے، ان کان العمل، یا کان کی ضمیر حق ہو، مثقال مقدار یعنی زینت برابر، حبۃ دانا، من خردل رائی، رائی کا دانا بالکل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نظر آنا بھی مشکل ہے۔ اتینا بہا، ہم حاضر کریں گے، بہا اس حبہ کو، اور اس حسنہ سیئہ کو، اے بموزونہا، اس کو حسنہ کو یعنی اس کی موزون کو، موزون بہا ضمیر راجع ہے حبہ کو، حبۃ خردل تو مراد نہیں ہے بلکہ حبۃ خردل کے برابر عمل مراد ہے، اس لیے بہا کا مطلب حبۃ خردل کی مقدار مراد ہے، اے بموزونہا، اے بمقدارہا، اس لیے کہ حب خردل تھوڑا اس میں تولا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہے ہم حساب کرنے والے، محسین فی کل شیء، ہر چیز پر، ہر چیز کو گننے والے اور شمار کرنے والے۔ اور اسی حساب کتاب کی تیاری اور حساب کتاب کے بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور کتابیں آئی ہیں۔ تو کتابیں اس لیے آئی تاکہ حساب کتاب کے لیے تیار ہو، اور بتحقیق ہم نے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو دیا تھا الفرقان، فرقان یعنی جو تورات حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرتی ہے، یا الفرقان، ان کو ہم نے حق اور باطل کی تمیز کی قوت دی تھی، حق اور باطل کی تمیز کی قوت، یا الفرقان، ہم نے ان کو النصر علی الاعداء، دشمنوں پر مدد، دشمنوں پر مدد فرقان ہے، یعنی اس میں حق اور باطل الگ ہو گیا، اور فارق بین الحق والباطل، فارق بین الحلال والحرام، وضیاء، اور ہم نے ان کو دی تھی روشنی، بہا تورات میں، تورات میں روشنی ہے، ضیاء لظلمات الکفر، فارق بین الحق والباطل، اور کفر کے اندھیروں کو دور کر دیا، ایمان نور ہے، کفر اندھیرا ہے، مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح آئے گا انشاءاللہ، وذکرا، اور یہ وعظ و نصیحت ہے، للمتقین، جس سے متقین فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے وعظ تو سب کے لیے لیکن متقین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ متقین الذین، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بالغیب، جبکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، حال کونہم غائبین، یا رب سے ہے، بالغیب حال کونہم مغیبا، ایسے حال میں کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، بالغیب غائبین، بالغیب حال کونہم مغیبا۔ تیسرا معنی، یخشون ربہم بالغیب اے فی الخلوت، جب غائب ہو لوگوں سے خلوت میں، اللہ تعالیٰ سے خلوت میں بھی ڈرتے ہیں، جلوت میں بطریقہ اولا ڈرتے ہیں، کیونکہ جو خلوت میں ڈرتا ہے جلوت میں بطریقہ اولا ڈرے گا۔ اے فی الخلاء عنہم، جب لوگوں سے اکیلے ہو، تنہائی میں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور یہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کا مطلب قیامت کے احوال سے، احوال کے معنی مصیبتیں، مشفقون خائف ہے، اشفق منہ خوف، اشفق علیہ شفقت۔ وہذا، اور یہ قرآن کریم، ذکر، یہ ذکر عظیم ہے، ذکر تنوین تعظیم کے لیے، مبارک، مبارک ہے، مبارک مؤمن المؤمن به، مبارک قارئہ، مبارک مجودہ، مبارک عاملہ، مبارک عالمہ، مبارک متعلمہ، مبارک معلمہ، مبارک خادمہ، اور مبارک ناشرہ، جو اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے وہ بھی مبارک ہے، جو اس کی خدمت کرتا ہے وہ بھی مبارک ہے، یہ سب مبارک ہے۔
اور بھی مبارک ان کے ساتھ لگ سکتا ہے. انزلناہ افانتم لہ منکرون. برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر، برکت اور نفع اور فائدہ آ جائے اس کو کہتے ہیں برکت. انزلناہ، اور مبارک اس لیے کہ ہم نے اتارا ہے. انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے. انزلناہ میں جمع تعظیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے. اس لیے کہ معظم آدمی جب بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا حقیر فقیر کالنقیر والقطمیر عرض کر رہا ہے، بلکہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عظمت مناسب ہے. جو انزلناہ دوسرا وجہ کہ یہ شاہی کلام ہے اور بادشاہ کے کلام میں عظمت اور ہیبت ہوتی ہے، تو یہ جمع ہیبت کے لیے ہے. ہم آپ کا یوں کریں گے، ہم آپ کا یوں کریں گے، ہیبت کے لیے للعظمت او للہیبت. یا انزلناہ میں یہ جمع کا صیغہ باعتبار صفات کے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات. ہم نے اس کو اتارا، ہم منزل ہے، ہم نے اتارا، عالم ہے، ہم نے اتارا، مرید ہے، اور ہم نے اس کو اتارا. تو ہم تمام کائنات پر اور قادر ہے، تو قدرت، ہم قادر ہیں، ہم عالم ہیں، ہم مرید ہیں، ہم منزل ہیں، ہم مربی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ ہے. الجمع باعتبار الصفات. افانتم لہ منکرون. عیسائی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی متعدد، تم بھی تین خدا مانتے ہو، اس لیے کہ جمع تین کے لیے ہے اور ہم بھی تین مانتے ہیں، تو ہم اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ کو جوابات بتا دیے. افانتم لہ منکرون. بس کیا تم انکار کرو گے؟ خیر کثیر کا انکار کرتے ہو. تو افانتم حمزہ اور فا کے درمیان انتم تعرضون فانتم لہ منکرون، اپنے فائدے کا انکار کرتے ہو. استفہام اس میں توبیخ کے معنی ڈانٹنا. اور وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. اور یہ جو ہم نے ذکر نازل کیا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، پہلے سے ذکر اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ماقبل سے ربط یہ ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ذکر تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بتاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دی تھی اس کی رشد و ہدایت، ان کی رشد و ہدایت. صلاح قبل، من قبل، یا من قبل موسیٰ و ہارون، ہارون موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یا من قبل بہت پہلے سے، من قبل بلوغہ، من قبل نبوتہ، نبوت سے پہلے، بلوغ سے پہلے. ترجمہ یوں ہو جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت اور صلاح و تقوی دیا تھا من قبل، شروع سے. من قبل شروع سے مانا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان پر عالم تھے کہ ان میں ہدایت کی اہلیت و صلاحیت ہے. كُنَّا بِكُونِهِ أَهْلًا عَالِمِينَ، اے بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ. جس وقت انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کیا ہے یہ التماثیل، یہ شبیہات جو تم نے تماثیل اور اصنام بنائے ہیں. تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور تمثال کے معنی وہ صنم جو کسی کی شبیہ کے طور پر بنا دے، تو اس کو کہتے ہیں تماثیل. دیکھیے، ایک ہے صورت، ایک ہے صنم، ایک ہے تمثال، ایک ہے وثن. یہ چار الفاظ ہیں. صورت ما یکون قائما بالغیر، ما یکون قائما بالغیر کو کہتے ہیں جیسے دیوار پر تصویر بنا دے، بورڈ پر بنا دے، کاغذ پر، تو اس کو کہتے ہیں صورت. اور صنم اس کو کہتے ہیں جو شکل انسانی پر ہو یا شکل حیوانی پر ہو. کبھی کبھی شکل حیوانی پر ہوگا اور اکثر شکل انسانی پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صنم. اور تمثال اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص کے ساتھ، جو کسی خاص چیز کی شبیہ بنا دے، کسی خاص چیز کے ساتھ شبیہ بنا دے، تو اس کو کہتے ہیں تمثال.
جیسے زید کا تمثال، زید کی مورتی، عمر کی مورتی یعنی عمر کی شکل میں بنا دے. جیسے انگلینڈ میں اور لندن میں وہ جگہ ہے جس میں بادشاہ گزرے ہیں یا جو موجودین ہے، تو اس میں سب کی مجسمے ان کی شکل میں ایسے بنائے ہیں کہ میرا جیسا اندھا سوچتا ہے کہ یہ تو اصل ہے. انگلینڈ میں دیکھا ہوگا، جو انگلینڈ کوئی انگلینڈ کا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، جب عالم بنیں گے تو دیکھیں گے، علم کے بعد اس کو دیکھیں گے. تو اس کو تمثال کہتے ہیں. ما یکون علی مثال شیء آخر. اور ایک وثن ہے. تو تمثال اور وثن اس کو کہتے ہیں ما لہو ظل، جس کا سایہ ہو، یا آسان لفظوں میں کہ اس کو کہتے ہیں وثن جو ثقیل بھی ہو، من الحجر ہو یا من الحدید ہو، لوہے یا پتھر سے بنا دے مجسمہ، اس کو کہتے ہیں وثن. وثن بالمکان اے اقام بالمکان، جو اپنی جگہ پر پکا ہو، جس کو ہلانا مشکل ہو، اس کو وثن کہتے ہیں. وثن بھی صنم کو کہتے ہیں، وثن بھی تمثال کو کہتے ہیں، لیکن جو ثقیل ہو اس کو کہتے ہیں. تو ثقیل وہ من الحجر ہو یا من الحدید ہو، اس کو کہتے ہیں. تو یہ 4 الفاظ ہیں. صورت قائم بالغیر کو کہتے ہیں، صنم شکل انسانی یا شکل حیوانی والے کو کہتے ہیں، تمثال اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز کی شبیہ اور مورتی بنا دے، اور وثن اس صنم وغیرہ کو کہتے ہیں، صنم کو جو کہ بہت ثقیل ہو، من الحدید والحجر ہو، حجر اکثر کہتے ہیں. تو کیا ہے یہ مورتیاں؟ انتم لہا عاکفون، کہ تم ان پر جمے ہوئے ہو، عاکفون کہ تم ان کے اوپر جمے ہوئے ہوں اور ڈٹے ہوئے ہوں ان کی عبادت پر. الاصنام التی انتم لہا، اشکال لہا تو فائدے کے لیے آتا ہے، لام یہ ان کے فائدے کے لیے توڑا تھا. جواب لہا تخصیص کے لیے ہے کہ تم صرف اور صرف ان کے اوپر جھکتے رہتے ہو، تو لام اس لیے ہے. یا نمبر 2، لام اس لیے آیا کہ یہاں عبادت کے معنی ہے، اور عبادت کے بعد لام آتی ہے. انتم لہا عاکفون یعنی انتم عاکفون عابدین لہا، تم ان کی عبادت کرتا ہو. عابدین لہو، عابد کے بعد لام آتا ہے. یا لہا بقول ان کے، یعنی آپ ان کو اپنے لیے نافع سمجھتے ہو. یا علی عبادتها مقیمون، تم ان کی عبادت کے اوپر جمے ہوئے مقیم ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم تقلیدی مضمون کرتے ہیں. تقلیدی مضمون انبیاء کے مقابلے میں، ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے لہا ان اصنام پر یا ان اصنام کے لیے عابدین، تو ہم ان کی جو ہے وہ اقتدا کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا عقل میں ہم سے زیادہ تھے، یہ کہتے ہیں. فاقتدینا بہم، ہم ان کی اقتدا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا سب راستے کو گم کر چکے ہو. ضلال گم ہونا، گمراہی میں ہے، بین جو کھلے ہوئے ہے. ضلال سے مراد گمراہی یا خطا، فی خطا بین. قالوا اجئتنا بالحق، کہنے لگے کیا آپ نے پیش کیا ہم کو بالحق، حق کو، یعنی کیا آپ سچی بات کہتے ہیں. اجئتنا بالسچ بالحق، ام انت من اللاعبین، یا آپ مذاق کرتے ہیں. من اللاعبین مذاق کرنے والوں میں سے ہیں. دیکھیے جئتنا بالحق اس کے لیے ماضی فعل کا صیغہ لایا جو ادنی درجہ ہے، اور انت من اللاعبین تم تو مذاق کرتے ہو. اس کے لیے جملہ اسمیہ لایا جو تاکید پر دلالت کرتا ہے اور تعبید پر دلالت کرتا ہے. جئتنا بالحق، ہو سکتا ہے کہ حق ہو، لیکن پکی بات یہ ہے کہ آپ مذاق کرتے ہیں. قال بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب جو مستحق عبادت ہے، آسمان و زمین کا رب اور مالک ہے. الذی فطرہن، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. فطرہ کا مطلب خلقہن من غیر مثال علی غیر مثال سابق، جس کا پہلے سے سمپل موجود نہ ہو اس کو کہتے ہیں. جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو.
اس کو فتورہ کہتے ہیں. فتورہ اس کو کہتے ہیں کہ زمین کو پھاڑ دے اور اس میں سے تیغ نکلے، جس کی مثال پہلے نہیں ہے اس لیے کہ وہی نکلا. یہ تو نہیں پہلے نکلا تھا تو اب دوسرا نکلا، پہلی دفعہ نکلا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں عَلَى ذَلِكُمْ اس پر جو میں کہتا ہوں. ذالکم کیا ہے؟ الذی قلتہ من التوحید من الشاہدین، میں اس پر گواہ ہوں. میں لسانا اور قلبا اس پر گواہی دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ توحید حق ہے، جیسے کہ کوئی سچی بات کو دیکھ رہا ہوں. میں تمہارے لیے شہادت دوں گا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تدبیر کروں گا. لَأَكِيدَنَّ میں تدبیر کروں گا. أَصْنَامَكُمْ آپ کے اصنام کے خلاف، یعنی میں ان کی عاجزی آپ کے سامنے ظاہر کروں گا. بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر دو گے، یعنی تم مڑ جاؤ گے. مدبرین ایسے حال میں کہ پشت پھیرو گے. الی عیدکم اپنے عید کی طرف، جب تم اپنے میلے کی طرف جاؤ گے تو میں ان کے خلاف تدبیر کروں گا. میں ان کے خلاف قید کروں گا اور ان کو ہلاک کروں گا. تو بعد ان تولوا، اس کے بعد کہ تم منہ پھیرو گے. اور مدبرین پشت پھیرتے ہوئے. تولوا رأس کے ساتھ کر لو، مدبرین پیٹ کے ساتھ کر لو تو پھر الگ الگ ہو جائے گا، دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ چپکے سے کہا تھا. تو ایک آدمی نے سنا اور اس آدمی نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. یہ انہوں نے سرن کہا. میرا خیال یہ ہے کہ سرن نہیں کہا ہوگا، اس لیے کہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے. اشکال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اصنام کو کیوں توڑا؟ جبکہ ان کے ساتھ رہتے تھے، معاہدہ تھا. معاہدہ کا مطلب یہ تھا ایک ساتھ رہنا. تو پھر ان کے اصنام کو کیوں توڑا؟ اس لیے توڑا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ توڑ دو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بتایا تھا، اس لیے بتایا تھا ان کو کہ میں توڑوں گا. یہ بہت نکتے کی بات ہے جو مفسرین وغیرہ نہیں لکھتے ان چیزوں کو، کہ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے آلہہ کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمارے آلہہ اور معبودین آپ کو ٹوکر دے دیں گے، آپ کو دھکا دے دیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. انہوں نے کہا ضرور نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب تم نہ ہو تو ایک دن میں ان کی اصلاح مرمت کروں گا، پھر دیکھ لو کہ وہ نقصان دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ان کو پہلے سے بتایا تھا اور انہوں نے تسلیم کیا تھا تم یہ کام نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے میں کر سکتا ہوں، دیکھو میں کیسے کرتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے نہیں کروں گا اس لیے کہ وہاں لڑائی شروع ہو جائے گی. جب تم نہیں ہو میں یہ کام کروں گا، اس لیے یہ کام کیا تھا. تو ظاہری قانون کے مطابق جب ساتھ رہتے ہو تو ان کے اصنام کو کیوں توڑا؟ ایک تو اللہ کے حکم سے توڑا اور ظاہری اسباب میں یہ قصہ تھا. اور تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ چپکے سے کہا تھا، یہ کھلا کہا تھا. ان سے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بابا کی توہین کریں گے جو ہمارے بابے ہیں تو آپ کو نقصان دیں گے. لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں تمہارے اصنام کو کے خلاف تدبیر کروں گا. کہ اشکال أَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ صنم تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے خلاف تدبیر کر لی جائے. صنم کیا سمجھتا ہے؟ جواب لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بِزَعْمِكُمْ آپ کے خیال میں یہ شعور والے ہیں، اس لیے آپ کے خیال کے مطابق میں اصنام کے خلاف مکر کروں گا. دوسرا نمبر 2 لَأَكِيدَنَّ فِي أَصْنَامِكُمْ میں تدبیر کروں گا اور میں پٹائی کروں گا. اور یہ کہاں کروں گا؟ فی اصنامکم یہ عمل تمہارے اصنام میں ہوگا. کہتے ہیں التدبیر الخفی کو. یا کہ ضرر پہنچانے کو، میں ضرر پہنچاؤں گا آپ کے اصنام کو. تو پھر کیا ہوا؟
فجعلهم جذاذا جذاذا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بنایا بعد ذهابهم الى مجتمعهم، جب یہ اپنے میلے میں گئے، مجتمعهم میلہ، فی یوم عید لهم، ان کی عید کے دن میں، تو ان کو بنا دیا جذاذا ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، بضم الجیم و کسرها، فتاتا ریزہ ریزہ، فتہ کہتے ہیں ریزہ ریزہ، بفاسن کھلاڑی کے ساتھ، کھلاڑی کہیے، یا اگر اس میں پتھر شتر ہوں گے تو پھر کھلاڑی، اور یا کھلاڑی کی جگہ ہتھوڑا اس سے کیا۔ بعض کہتے ہیں جب جزاز مضموم ہو تو جزازتن کی جمع ہے جزازتن، اور جزازن مقصور ہو تو یہ جزیز ان کی جمع ہے، جیسے کرام کریم ان کی جمع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان کو کر دیا ریزے ریزے، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم، مگر ایک بڑے کو ان کے لیے چھوڑ دیا، جو صنم اکبر تھا اس کو چھوڑ دیا، جس صنم اکبر کو وہ نافع اور ذات بہت زیادہ سمجھتے اس کو چھوڑ دیا۔ علق الفاس فی عنقہ، کلاڑی کو لٹکایا اس کی گردن میں، اور کیوں؟ لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ یہ لوگ کبیر کی طرف واپس آ جائیں گے، الیہ یا الیہ ابراہیم علیہ السلام، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس آئیں گے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ نمبر 3، لعلہم الی اللہ یرجعون، شاید کہ اس واقعے سے وہ عبرت لے لے، اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ نمبر 4، لعلہم الی دین ابراہیم یرجعون، ابراہیم علیہ السلام کی دین کی طرف واپس آ جائے کہ یہ تو بیکار ہے، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ یرجعون فیرون ما فعل بغیرہ، تاکہ دیکھ لیں گے ما فعل جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ما فعل جو کبیر نے کیا ہے، بغیرہ غیر کبیر کے ساتھ، ما فعل الکبیر بغیر الکبیر۔ قالوا، کہنے لگے جب وہ واپس آئے اپنے میلے سے اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھی تھیں، اور اس دن جو دارالاسلام کے مینیجر اور دارالاسلام کے سپروائزر تھے وہ بھی میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں آئے، وہاں کھانے پینے کا انتظام تھا کہ اب کھانا پینا یہاں ہوگا، تو دیکھا کہ کھانا پینا تو اپنی جگہ سب چیزیں ٹوٹی پڑی ہیں، وَلُوِيَتِهِمْ مَا فَعَلَ، اور جب دیکھا جو کچھ کیا ہے اس کو، تو کہا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے یہ کام کیا ہمارے معبودین کے ساتھ، انه لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے۔ قالوا، بعض نے بعض سے کہا سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک جوان کے بارے میں، یذکرہم جو ان کی برائی بیان کر رہا، یعیبہم عیب بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں سمع جب قول کی طرف مضاف منصوب ہو تو ایک مفعول چاہتا ہے، سمعت کلامہ، اور جب غیر قول کی طرف ذات کی طرف منصوب ہو تو دو مفعول چاہتا ہے، سمعت عمر یقول، عمر ایک اور یقول دوسرا فاعل، یہاں بھی سمعنا کے لیے فقط ایک مفعول، دوسرا مفعول۔ وقال له ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے یہ کام انہوں نے کیا اس لیے کہ ہم نے ان سے سنا تھا کہ یذکرہم، کہ وہ یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ میں آپ کے معبودین کی پٹائی کروں گا، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ میں کروں گا اور مجھے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے کہا قالوا فتن یذکرہم، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ بات سنی تھی سب نے، لاکیدن اسلامکم، تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن ایک آدمی نے کان لگایا تھا، سنا اور پھر لوگوں میں تشہیر کر دی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ایک مجمع میں کہا تھا، قالوا فأتوا به،
لاؤ ان کو علی اعین الناس کائنا علی اعین الناس حال ایسے حال میں علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. نمبر 2 ان کو لائیے علی اعین الناس شرفاء اور سرداروں کے سامنے. اعین عین عین کے معنی سردار اور رؤساء ان کے سامنے ان کو لائیے تاکہ ان کے سامنے ان کی حاضری ہو جائے اور وہ اقرار کرے. اے ظاہر یعنی ان کو ظاہر طور پر لائیے. لعلہم یشہدون لعلہم شاید کہ لوگ گواہی دے دیں کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اس لیے کہ یذکرہم ابراہیم علیہ السلام ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے. یذکرہم گستاخی کرتے تھے عیب بیان کرتے تھے. دوسرا ترجمہ لعلہم یشہدون شاید لعلہم یشہدون یحضرون عقابہ جو سزا ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیں گے تو لوگ یا سردار وہاں حاضر ہوں گے. یشہدون عقابہ قالوا کہنے لگے بعد اتیانہ جب وہ آ گئے کیا کہا کہ انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم کیا آپ نے یہ کام ہمارے آلہہ کے ساتھ کیا ہے. کہتے اس میں 5 قراءت ہے. نمبر 1 تحقیق الحمزتین مع الالف. نمبر 2 تحقیق الحمزتین بدون الالف. نمبر 3 تسہیل ثانیہ مع الالف. نمبر 4 تسہیل ثانیہ بدون الالف. نمبر 5 ابدال الثانیۃ الفا دوسرے کو الف بنا دے. تو 5 قراءات ہے اور یہی بتحقیق الحمزتین ابدال الثانیہ الفا خلاصہ یہی ہے. فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم وہ خاموش ہوئی اور کہا بل فعلہ کبیرہم هذا یہ کام تو کبیر صاحب نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون ان سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہو. اس کی کیا معنی ہے یہ کل بتائیں گے. کل نہ ہو تو پرسوں بتاؤں گے. Tidak